اور یہ باتیں نہ صرف ہماری جو کارکردگی ہے یہ اس کے حوالے سے ہیں، ہماری جو قوم کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم منتخب ہوئے ہیں اس قوم کی خدمت کے لیے، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمال مہربانی سے اس کے لیے ہمیں طاقت عطا فرمائے اور ہماری رہنمائی کرے کہ ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے شبانہ روز ان کی خدمت میں جٹ جائیں اور پاکستان کو مل کر، سب مل کر، جو کابینہ میں جو آپ آنریبل پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، پاکستان کے عوام، پاکستان کی پارلیمنٹ، صوبے، مل کر ہم سب پاکستان کی ایک نئے ولولے اور کمٹمنٹ کے ساتھ خدمت کریں اور تاریخ میں ہمارا یہ ذکر ہو سکے کہ ہم نے حتی المقدور خدمت کی تھی، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں قوم نے ایک سپلٹ مینڈیٹ دیا اور مختلف پارٹیوں کو مینڈیٹ ملا، جس میں پی ایم ایل شامل ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہاں پر موجود ہمارے جو اتحادی پارٹیز، ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور ہمیں سب کا احترام کرنا ہوگا۔ اور اس مینڈیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اب مل کر اپنی توانائیاں مجتمع کریں اور مل کر ہم اس خدمت کے سفر کی طرف سے تیزی سے ہم قدم اٹھائیں۔ جو پچھلے 16 ماہ میں جو ہماری حکومت تھی، اس کی کارکردگی پوری قوم نے دیکھی، لیکن انتہائی عاجزی کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے بڑی جو خدمت تھی اس حکومت کی کہ قوم کو دیوالیہ ہونے سے اس حکومت نے بچا لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئی تو ہماری جو اکنامک سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہی، وہ مزید ابتر نہیں ہوئی۔ گو کہ آج اب ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، اور جس طرح میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں خدمت عوام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ چوائسز تھی کہ جناب ہم شوڈ وی بی سائلنٹ اسپیکٹیٹرز اور بی کاؤنٹڈ۔ تو قومی ذمہ داری نے، سیاسی ذمہ داری نے، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک مسلمان، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری ایک سب سے بڑی اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کچھ ہو جائے، حالات کچھ ہو، اب ہم انشاءاللہ اس ملک کی ذمہ داری کا بوجھ سنبھالیں گے کہ جب ہم نے حزب مخالف کو انوائٹ کیا تھا، وہ حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، تو ظاہر ہے پھر یہ ذمہ داری ہم نے سنبھالنی تھی، اور اس کا اب تقاضا یہ ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم تیزی سے اس سفر کی طرف روانہ ہوں جس کا عوام کو انتظار ہے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل پہلا روزہ ہے انشاءاللہ پاکستان میں، اب سب کو مبارک ہو۔ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پوری قوم یعنی فجر کے وقت بھی، تہجد کے وقت بھی، تراویح کے وقت بھی سر بسجود ہوگی، اور رب تعالیٰ سے ہم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگیں گے اور پاکستان کی خوشحالی و ترقی کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ تو اس رمضان شریف میں جو پیکج جو وفاقی حکومت نے دیا ہے وہ
7 ارب روپے نہیں بلکہ 12 ارب روپے ہے، اور 12 ارب روپے کی تفصیل جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اس میں یوٹیلیٹی سٹورز میں جو اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتیں وہ ارزاں قیمتوں میں مہیا ہوں گی دکانوں پر۔ موبائل بھی جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ پچھلے سال بھی ہم نے اس کا اجرا کیا تھا، اس کو دوبارہ اس کو ہم عروج عمل لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیسپ کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اربوں روپے ہم دے رہے ہیں، جو اس کیٹیگری میں جو کروڑوں لوگ جس میں شامل ہیں ان کو بھی اضافی کیش ان کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ 12 ارب روپے کا پیکج یہ انشاءاللہ اب اس کا اجرا ہو چکا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں یہ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر ان کی پوری طرح مانیٹرنگ کی جائے اور انشور کیا جائے کہ عام آدمی کو جو اس کا حقدار ہے ان کو انہی قیمتوں پر وہ اشیاء مہیا ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کی جو اویلیبلٹی ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ آج میں اس میٹنگ کو صرف چند جو پوائنٹس کے اوپر میں اس کو میں کروں گا۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس قوم کو وہ ہے مہنگائی، کہ اس میں ہم کس طرح کمی لا سکتے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن حکومت وقت کا ہم وفاق مل کر صوبوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کہ ہم، اور خاص طور پر اس شہر رمضان میں ہم اشیاء کی قیمتوں کو کس طرح مینیج کریں اور کنٹرول کریں، یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے اور پہلا ٹیسٹ ہے، یہ پہلا امتحان ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس میں آپ پوری طرح آپ شامل ہو جائیں اور انشور کریں کہ اپنا وفاق کے جو ٹیریٹری ادارے ہیں وہاں پر تو کلیتاً خالصتاً ہماری ذمہ داری ہے، اور وہاں میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ول ناٹ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف ڈسٹربنس، کہ پرائسز میں کوئی وہاں پر خرابی ہو، کوئی وہاں پر کوئی اویلیبلٹی کا پرابلم ہو، دیٹ آئی ول ناٹ ٹالریٹ ایٹ آل۔ اس کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ کا نظام ہے، اور صوبے کے ساتھ مل کر جو کچھ انٹیریئر منسٹر یہاں پر تشریف فرما ہے، جو کچھ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو بھی ہماری جو کیپیسٹی ان کو مہیا کر سکتے ہیں ہم دیں، تاکہ یہ مل کر ہم انشاءاللہ یہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکیں۔ اور مہنگائی کے حوالے سے ہمیں پوری کوشش کریں کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف دلوایا جا سکے۔ اب دیکھیے کہ میں ریپیٹیشن کے بغیر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت تکلیف دہ ہے کہ ایک طرف جو عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا ہے، غریب آدمی غربت کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر اشرافیہ نہ صرف وہ 80 سے زیادہ بلکہ 90% وسائل کے اوپر وہ اس کی قبضہ ہو، اور ساتھ پھر جو اس کا ایک فرض ہے وہ ادا نہ کرے، تو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو اسپرٹ ہے اس کے سریم اس کے خلاف ہے اس کے۔ لہٰذا آج اگر 500 ارب روپے بجلی کے مد میں یا 400 ارب روپے چوری ہوتے ہیں سالانہ، اس میں غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ اور پھر جو بلنگ جو ہے وہ بھی اپنا ملی بھگت سے غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں، ایلیٹ سبسڈی،
اشرافیہ کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کا کیا اس کا جواز ہے؟ کوئی اس کا جواز ہے کہ غریب آدمی تو مہنگائی میں پھنس جائے اور ایلیٹ جو کلاس کو سبسڈی ملے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا تفاوت ہے، اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ جتنی جلدی اس کو ہم ختم کریں گے اتنا بھلا اس قوم کا ہوگا۔ تیسری بات آپ دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں، گیس کا، بجلی کا، اب یہ ملا کے تقریباً 5,000 ارب روپے ہے، یعنی 5 کھرب یا 5 ٹریلین روپیز کا تک جا پہنچا ہے۔ اور اس کے کئی اس کے فیکٹرز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات کروں اور بات آپ کو قریب سے سمجھ آ جائے گی کہ سرکاری ڈومین میں، یعنی سرکاری محکمے میں، یہ جو جینکوز ہے، جینکوز جو کوئی سرکار خالصاً سرکار چلاتی ہے، وہاں پر جنکس ہیں، جنک پلانٹس جو کہ ڈیزل گزلنگ پلانٹس ہیں، اور اس کی جو بجلی وہ بنتی ہے کوئی شاید 60 روپے یا 70 روپے پر یونٹ اس کی لاگت ہے۔ اس کو اگر بند کر دیں، اس جنگ کو، جو جنکو کے نام پر جنگ ہے، تو آپ کو ایک حد تک آپ وہاں پر اپنے لاسز جو ہیں، نقصانات آپ کم کر لیں گے۔ مگر بات ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ مافیا، وہ ویسٹڈ انٹرسٹ، وہ پیراسائٹس، وغیرہ ایسے پلانٹس۔ اب بجلی ویسے ہی سرپلس ہے، ہزاروں میگا واٹ بجلی سرپلس ہے، اس کا تو ہم نے سوچا نہیں کہ بھئی سرپلس بجلی کو، اس کی کھپت، اس کی پروڈکٹیو یعنی منافع بخش کھپت کس طرح کی جائے، اس کی کوئی انوویٹو اس کی منصوبہ بندی وہ تو نہیں ہے۔ وہ جو جنک جو ہے جنک میں وہ چلنے چاہیے، اور اس کی سب کو پتہ ہے، یہ ڈیزل مافیا، یہ مشینری کی پرزوں کی خرید و فروخت، اور خدا جانے اور کیا کیا اس میں بلائیں شامل ہیں۔